جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی پراپوگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی کرامات کو کہانیاں کہہ کر کہ یہ تو کہانیاں سناتے ہیں، یہ کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا جب بھی کوئی عالم اللہ کے ولیوں کی کوئی کرامت کو بیان کرے یا کوئی واقعہ کوٹ کرتا ہے تو ایک طوفان بدتمیزی جو سوشل میڈیا پر ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ پہلے تو سنیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ اور میں نے اسی لیے قرآن پاک کی پہلے 2 آیات پڑھی ہیں، اور اس کے متصل بعد میں یہ حوالہ دیتا چلوں، علماء دیوبند کی ایک کتاب ہے المحنت علی المفنت، یہ ان کے عقائد پر کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے اس عقیدے کی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ اولیاء اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا کرتے تھے، اور وہ اولیاء اللہ سے اکتساب فیض لیا کرتے تھے، اور اولیاء اللہ کی سنگتوں سے، ان کی قربت سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علماء دیوبند۔ اور یہ جس کتاب کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں نا آپ کو، یہ کتاب جو پہلے ان کے اکابرین گزرے ہیں ان میں سے 23 علماء کرام نے اس کتاب پر مہر ثبت کی ہے کہ یہی ہمارے عقائد ہیں، اور موجودہ دور کے 36 علماء کرام نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہی ہمارے عقائد ہیں۔ مدینہ پاک کے، مکہ پاک کے جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ آج ان کے جو فالورز ہیں وہ اس عقیدے پر نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ کہتے ہیں ولیوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے، ان سے کون سا فائدہ ملتا ہے۔ میں نے سب سے پہلے حوالہ دے دیا آپ لوگوں کو، اور ویسے بھی اگر آپ ان کی تصانیف پڑھیں تو تصوف پر بے شمار کتابیں موجود ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ علم کی کمی ہے کہ ہم لوگ اپنے اکابر کو پڑھتے نہیں ہیں اور اپنے تئی ایک عقیدہ گھڑ کے لوگوں میں ایک نیگیٹیوٹی پھیلا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارے تو عقیدہ، ہم تو اولیاء کرام سے پیار کرتے ہیں۔ ہر مسالک کے اکابرین نے اولیاء کرام کے فیض کی تصدیق کی ہے کہ اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے بھی فائدہ ملتا ہے، ان کے مزار پر جانے سے بھی اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرماتا ہے۔ موجودہ دور میں اگر کوئی خرافات کرتا ہے تو میں نے پہلے عرض کیا ہے اس کا تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن جو جا کر شرعی طریقے سے جو علماء نے لکھا ہے وہ اپنا مقدمہ اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر انہیں وسیلہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ اے باری کے لم یزل، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مقرب بندے تھے، میں ان کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں مالک ہماری عرضی کو قبول فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کرامت کسے کہا جاتا ہے؟ کرامت اسے کہا جاتا ہے وہ خارق عادت کام، خارق عقل سے ماورا، عادت سے ہٹ کر وہ کام
جو اللہ اپنے کسی مقرب بندے کے ہاتھوں سے کروا دیتا ہے. اللہ اپنے کسی مقرب بندے کے ہاتھوں سے کروا دیتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے. یہ خاص اللہ تعالی کی عطا ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ولی جو ہے یہ علم حاصل کرنے سے نہیں بنتا. ولی علم حاصل کرنے سے نہیں بنتا. آپ یہ سوچیں نا کہ ہو سکتا ہے یہ کسب ہے، تو کوئی جیسے انجینئر بن جاتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا تو میں نے یہ والی ڈگریاں حاصل کرنی ہیں، میرے سبجیکٹس یہ ہوں گے، انہیں پڑھوں گا تو مجھے انجینئر کی ڈگری مل جائے گی. اور اگر کوئی ابتدائی طور پر ڈاکٹر بننا چاہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں یہ سبجیکٹ رکھوں گا میڈیکل فیلڈ میں تو میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. لیکن کوئی یہ مائنڈ رکھ کے بیٹھا ہو کہ میں ولی بننا چاہتا ہوں، 16 سال کی ڈگریوں کے بعد میں ولی بننا چاہتا ہوں، تو یہ اس کی بھول ہے، وہ ایسے ولی نہیں بن سکتا. علم کا انکار نہیں ہو رہا، یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے، کتابوں میں بتایا یہ جا رہا ہے، اولیاء کرام کے اقوال میں، کہ جب بندہ اپنی توجہات، اپنے مشاہدات، اپنا اخلاص اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کر لے، اپنی زندگی کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلانا شروع کر دے، یہ چلنے کے بعد اب انتظار کرے کہ اس پر رحمت خداوندی کا کب نزول ہوتا ہے. انتظار کرے. اگر اخلاص ہوا، اگر پیار ہوا، خلوص ہوا، تو جب جب رحمت خداوند اس پر اپنی رحمتوں کی تجلیات کو برسائے گا نا، تو اسے ولایت کہا جاتا ہے. اگر میں موجودہ دور کا نقشہ کھینچوں، میں آپ سے کہوں ولی کسے کہتے ہیں، تو جواب آئے گا جس کے پاس بڑی پراڈو ہو، جس کا بہت بڑا آستانہ ہو، جس کے مریدین کی تعداد بہت زیادہ ہو. ایسا ہی ہے، ترازو ایسا ہی لگا ہوا ہے جی. یا کچھ لوگ اپنے پیروں کی شانیں بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اتنے مرید ہیں، عرصوں پر لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، وہ جب نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فلاں آستانے کا صاحبزادہ آ رہا ہے. یہ معیار ہم نے بنایا ہوا ہے. معیار ولایت یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدا آ جائے، مرید گئے کہ ہمارا پیر نماز کی پہلی صف میں موجود ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے. یعنی پھر پیر اپنی آئی ڈی سے یہ پوسٹ نہ کرے کہ محفل پاک میں خوبصورت حاضری کی ہے، بلکہ اسے 20 تراویحوں میں بھی کھڑا ہونا چاہیے، اسے مسجد کی صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے، اسے اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنی چاہیے. اور پھر بارگاہ خداوندی سے جب رحمتوں کا نزول ہو تو اس کے جب قلب پر جب اس رحمت کی تجلی پڑے گی نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ولی لکھا جائے گا. کپڑوں سے، گاڑیوں سے، محلات سے، مریدوں کی تعداد سے بھلا کوئی ولی بنا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہے تو لے آئے جس میں یہ نشانی ہو فلاں صاحب ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. پوچھے نا اگر تساں کیڑے سلسلے چا بیعتے ہو، کیڑے آستانے اپنا بیعتے ہو، سلسلہ نقشبند، سلسلہ قادریہ، کتنے بڑے بڑے سلاسل ہیں، ہم تو ہمارے سروں کا تاج ہیں. تو فوراً سے ہمارا خیال یہ آتا ہے کہ تساں نے پیرانی کوئی کرامت بھی تھی، تساں نے پیرانی کوئی کرامت بھی تھی. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ پیر اسے کہا جاتا ہے جس سے کرامت کا ظہور ہو. حالانکہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پڑھیں
جو 5 وقت کا نمازی ہو، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع ہو، شریعت مطہرہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہو، اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے؟